بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کا حکم دیا گیا ہے. امانت گشکوری ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے مزید اس حوالے سے ڈیٹیلز جانتے ہیں. امانت, بتائیے گا, اب جو باقی اس کیس میں مجرم ہیں وہ ملک سے فرار ہیں, یہاں سے باہر موجود ہیں, ان کو واپس لانے کے لیے کیا کوئی انتظامات کیے جائیں گے؟ جی, چونکہ آج ہی یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا نے آج فیصلہ سنایا ہے, تو آج فیصلہ چونکہ سنایا گیا ہے تو جو اشتہاری ملزمان ہیں وہ 6 اشتہاری ملزمان ہیں جو کہ ملک سے باہر ہیں. ٹوٹل 8 ملزمان تھے جن میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی شامل تھے. تو جو دیگر ملزمان ہیں ان کو ملک واپس لانے سے متعلق جو ہے اب ادارے فیصلہ کریں گے. انٹرپول سے بھی جو ہے وہ ان کو واپس لایا جا سکتا ہے اور ایف آئی اے کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے کام کریں گی. تاہم آج چونکہ فیصلہ ہے تو فیصلے کی جو نقول ہے وہ اداروں کو فراہم کی جائیں گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو اشتہاری ملزمان ہیں کیا ان کو ملک میں واپس لانا ہے, ان کی گرفتاری کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے ہیں. تو یہ آج کی فیصلے کی جو نقول جب فراہم کی جائیں گی تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے. سلیم بخاری صاحب, بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. کیسے کہیں گے, کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے, یہ فیصلہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, اس لیے کہ اس کیس کے حوالے سے جس لیول پر بھی گفتگو ہوئی سب نے کہا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. چاہے وہ وکلا تھے, چاہے وہ سابقہ ججز تھے, یا جو سیاستدان تھے جنہوں نے یعنی سیاست کی گیم میں جو کافی دیر سے یعنی ان کا تجربہ ہے, ان سب کا کہنا یہ تھا کہ اس کے جو شواہد ہیں, اس کے جو ثبوت ہیں اور اس کو جس طریقے سے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے, جس طریقے سے ایک اہم عہدے پر ہوتے ہوئے ایک پرائم منسٹر نے اس سے بینیفٹ لیے ہیں, وہ تو اس کے اعتبار سے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل درست دکھائی دیتا ہے. اس لیے کہ جو پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز ہو شخص وہ اتنی بڑی رقم جو ہے اس کے ساتھ یہ کھلواڑ کرے کہ وہ ایک دوسری حکومت نے لانڈرنگ منی قرار دے کے واپس پاکستان کے خزانے میں بھیجا ہو اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو اس کی ایک بزنس ٹائکون کے جرمانے کی رقم کے طور پہ جمع کرا دے. یہ اتنا بڑا کھلواڑ ہے اپنے اختیارات سے, تو اس کی سزا تو یہی ہونی تھی. تو میرے خیال سے اب آگے دیکھتے ہیں یہ پروسیڈ کیسے کرتا ہے, اب جس چیز کے خلاف اپیل کی جائے گی. لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, وہاں سے پی ٹی آئی کو اس قسم کی سہولت کاری کی توقع نہیں ہے کہ جو بھی مقدمہ وہاں جاتا تھا وہاں سے وہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تھا اور اڑا کے کیس کو رکھ دیا جاتا تھا. اب صورتحال وہ نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن بینچز علیحدہ ہو گئے ہیں, کرمنل کیسز کے بینچز جو ہیں وہ علیحدہ ہیں, تو اس طرح کی سہولت کاری کی توقع نہ انہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی میرے خیال سے ان کو ملنے جا رہی ہے. ایک اور اہم بات جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے, بیک ڈور چینلز کھلے ہوئے ہیں, وہاں سے ان کو کسی ریلیف کی توقع ہو رہی ہے. خاص طور سے بشرا بی بی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی ان کو شاید سزا نہیں ہوگی. لیکن آج کے اس فیصلے نے ان تمام افواہوں پر کہہ لیجیے جس قسم کی کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, سوشل میڈیا پہ جس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے, یہ ساری افواہیں جو ہیں یہ بھی اب دم توڑ گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کے بعد کیسے آگے پروسیڈ کرتی ہے. اچھا سلیم بخاری صاحب, کیا پی ٹی آئی بطور جماعت اور بانی پی ٹی آئی اس کیس کے متعلق اور اس فیصلے کے متعلق پہلے سے باخبر تھے کہ جو کچھ کیا ہوا ہے, کیا دھرا ہے وہ سامنے آئے گا ہی, اسی لیے ہم نے دیکھا کہ حکومت سے مذاکرات پہلے کبھی وہ تیار نہیں ہوتے تھے کہ وہ مذاکرات حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں, لیکن اب پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا گیا ہے. کیا وہ جانتے تھے کہ اس طرح کے فیصلے آئیں گے اور بانی پی ٹی آئی مزید سالوں اندر رہیں گے, تو بہتر ہے کہ حکومت سے ہی مذاکرات کر لیے جائیں؟